بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف ایک یہ دولت والی تسبیح پڑھ لیں، 100 ارب بھی مانگو گی اللہ تعالیٰ دیں گے، فوری طور پر معجزہ ہوگا۔ محترم ناظرین، آج جو وظیفہ آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، رزق اور دولت کے لیے آپ کسی بھی دن یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ، یہ عمل دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ جس کسی بھائی نے بھی اس عمل کو کر لیا، اس کو کبھی زندگی میں دولت کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ پاک نے ایسا کرم کیا، ایسے معجزات ہوئے کہ فوری اس کو رزق کی جو کمی تھی، دولت کی جو کمی تھی، آپ لوگوں کو یہ چھوٹا سا مختصر اور آسان سا وظیفہ کسی بھی دن کر لینا ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے، آپ کو کسی بھی وقت چلتے پھرتے یہ مختصر سا وظیفہ کر لینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، نہیں تو چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو جب بھی کرنے لگیں تو اس وظیفے کو کرنے سے پہلے، اس عمل کو کرنے سے پہلے، جو آپ کی حاجت ہو، جو آپ کی مراد ہو، اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کیجئے گا۔ یہ وظیفہ آپ لوگ خاص طور پر دولت اور رزق کے مسائل کے لیے لازمی کر لیجئے گا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور مسئلے ہوں، جیسا کہ بے اولادی ہو، قرضوں کا مسئلہ ہو، شادی کے مسائل ہوں، اس طرح کے گھریلو ناچاکیاں ہوں، گھر میں جھگڑے ہوتے ہوں، اس طرح کے جتنے بھی مسائل اور ہیں، اگر ان مسئلوں کا بھی آپ شکار ہیں تو بھی یہ وظیفہ آپ کو کر لینا ہے۔ جب بھی آپ یہ عمل کرنے لگیں، جب بھی یہ وظیفہ آپ شروع کریں، آپ کو ایک بات کا خاص دھیان رکھنا ہے، آپ باوضو ہو کر آپ کو یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اگر آپ گھر میں موجود ہیں تو سب سے پہلے آپ اچھی طرح سے وضو کر لیں۔ اگر آپ وضو اچھا نہیں کریں گے، وضو ٹھیک نہیں کریں گے، تو آگے جو عمل ہے وہ بھی صحیح طرح سے نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اچھی طرح وضو کر کے پاک صاف جگہ پہ آپ کو بیٹھتے ہوئے یہ عمل کر لینا ہے۔ اگر گھر میں موجود ہو تو گھر میں جائے نماز بچھا کے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ آپ لوگ نماز کے بعد پڑھ لیں، جس طرح نماز پڑھتے ہیں مکمل نماز پڑھ لیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی وقت کی نماز آپ لوگ پڑھ لیں، تو اس کے بعد بھی آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ نہیں تو اگر آپ نماز کے بعد بھول چکے ہیں تو کسی بھی وقت آپ لوگ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب بھی کرنے لگیں، سب سے پہلے درود ابراہیمی جو آپ لوگ نماز میں پڑھتے ہیں 3 مرتبہ، جب یہ عمل آپ شروع کریں تو سب سے پہلے آپ لوگ درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھ لیں، یا آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو وہ آپ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ آپ لوگ جیسے ہی مکمل پڑھ لیں، سب سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ لوگ 3 بار درود پاک پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ آپ لوگ تیسرا کلمہ پڑھ لیں۔ آیت الکرسی بھی آپ لوگ 1 ہی مرتبہ پڑھ لیں۔ اب آپ کو جو میں بتاؤں گا اور جس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے آپ لوگ ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا۔ اب آپ کو کیا پڑھنا ہے، ویڈیو کو تھوڑا سا بھی سکپ نہ کیجئے گا۔ آیت یہ ہے، یا حی یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 41 بار پڑھ لیں آپ لوگ یہ وظیفہ، یا حی یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 41 بار پڑھ لیں آپ لوگ یہ وظیفہ۔ جیسے ہی اگر آپ جائے نماز پر بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کے بعد آپ لوگ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، تو آپ لوگ جیسا کہ میں نے آپ کو یہ عمل مکمل بتایا کہ درود پاک پڑھ لیں سب سے پہلے 3 مرتبہ، 1 مرتبہ آپ لوگ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کو عمل بتایا آپ یہ عمل پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں۔ اگر جائے نماز پر بیٹھے ہوئے ہیں، سجدے میں جا کے آپ کو یا اللہ کا ذکر کر لینا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ
آپ لوگوں کو یا اللہ کا ذکر جو ہے وہ 100 مرتبہ کرنا ہے، اور اب آپ لوگ سجدے سے اٹھ جائیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ وظیفہ آپ کے 5-10 منٹ لازمی لگ سکتے ہیں، 15 منٹ بھی لگ سکتے ہیں۔ آپ لوگ جتنا ٹائم لگا کے یہ وظیفہ کریں گے اور جتنا دل اور یقین سے اللہ پاک پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ، یہ عمل کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ آپ لوگ سجدے سے کھڑے ہو جائیں اور پھر اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیں، اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا لیں، اور اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر آپ لوگوں کو دعا مانگ لینی ہے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگیے گا، اللہ پاک ضرور کرم کر دیں گے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن، کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو، اس عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں، اپنی طرف سے کمی پیشی نہ کریں۔ یہ آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے، آپ لوگ ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں، جانے انجانے میں، اے اللہ تیری نافرمانی کرتے رہے۔ خداوند تو نے کرم پر کرم فرمایا، نعمتوں کی بارش برسائی، صحت و سلامتی کی دولت عطا کی، ایمان اور اسلام سے سرفراز فرمایا، خداوند عزت والی زندگی دی۔ یا اللہ، سب کچھ ملنے کے بعد بھی تیری نافرمانی کرتے رہے، گناہوں کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ خداوند، ہماری نافرمانیوں کے باوجود تو نے رزق بند نہیں کیا۔ خداوند، ہماری کوتاہیوں کے باوجود تیرے کرم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اے اللہ، تو ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ جب بندے تیرے در پر بیٹھ کر اپنے گناہوں کا اقرار و اظہار کرتے ہیں، خداوند انہیں خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے تجھے حیا آتی ہے۔ اے حساس و شرمیلے مولا، ہمارے دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ اے اللہ، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ خداوند، تجھے تیری محبت کا واسطہ، تیرے رحم و کرم کا، عافیت کا، فضل و کرم کا واسطہ، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوشا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائی، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ ہمارے روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔